أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے ممتاز کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ناپاک کے ایک حصے کو دوسرے پر رکھ کر اس کا ایک ڈھیر بنا دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اسے جہنم میں ڈال دے، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے غالب آنے اور کافروں کے مغلوب ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پاک اور ناپاک، اچھے اور برے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دے تاکہ کھرا اور کھوٹا دنیا کے سامنے نمایاں ہو جائے۔ اس امتیاز کے نتیجے میں جتنا کھوٹ اور گندگی الگ ہو جائے اس کا ایک ڈھیر بنا کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، جیسا کہ بدر میں ہوا، اور اصل نقصان انہی لوگوں کا ہوا، مسلمانوں کا نہیں ہوا۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب انہیں معاف کر دیا جائے گا، وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ دوبارہ وہی کام کریں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو یقیناً پہلے لوگوں میں ایک طریقہ رہ چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کو دعوت دی گئی ہے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو ماضی کی تمام غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور وہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ اسے معاف کرنا پسند ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں تو انہیں اختیار ہے، لیکن پھر بھی انہیں اس انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے جو سابقہ امتوں اور قوموں کا ہو چکا ہے، کیونکہ سنت اللہ تعالیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے یہاں تک قتال کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کافر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر تمہارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ تمہیں حکم ہے کہ اس وقت تک تلوار ہاتھ سے نہ رکھو جب تک ہر قسم کے فتنہ اور فساد کا خاتمہ نہ ہو جائے اور جب تک دین حق کو سر بلندی اور غلبہ نصیب نہ ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ کفر کا زور اور اس کی شان و شوکت کو توڑنا اور ختم کرنا ضروری ہے تاکہ دین اسلام کی شان و شوکت اور غلبہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا آقا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب آقا ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارا حقیقی مولا اور آقا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس سے بہترین آقا اور مولا اور مددگار کون ہوگا؟ اگر کفار اور مشرکین اپنے کفر و شرک پر اصرار کریں تو تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت کرے گا اور تمہیں دشمن کے سر سے بچا کر کامل غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔